اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 6 for the students of BS English second semester. In this lecture we shall discuss Paradise Lost. تو اسٹوڈنٹس یہ میرا لیکچر نمبر 6 ہے اور اس لیکچر میں ہم پیراڈائز لاسٹ کو ڈسکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ سیمسٹر میں ہم نے پیراڈائز لاسٹ بک 1 کو کافی تفصیل سے پڑھا تھا. اب پیراڈائز لاسٹ بک 9 سے متعلق میں کوئی 2 یا 3 لیکچرز ڈیلیور کروں گا. اس میں آپ کو پیراڈائز لاسٹ بک 9 کا خلاصہ بتایا جائے گا, تھوڑی سی ٹیکسٹ بھی پڑھاؤں گا. اس کی ٹیکسٹ کافی پیچیدہ اور بہت لانگ ہے, 1185 یا 1190 کے قریب اس کی ٹوٹل لائنز ہیں بک 9 کی, جو کہ ساری پڑھنا ناممکن ہے. میں ان 4 لیکچرز میں سے 2 یا 3 لیکچرز پیراڈائز لاسٹ بک 9 پر ڈیلیور کروں گا. اس کی سمری, اس کی کچھ تھوڑی بہت ٹیکسٹ کو دیکھیں گے اور پھر اس کی امپورٹنٹ کویسچنس بتا دیں گے, اور کوئی ایک لیکچر دوبارہ بک 1 سے متعلق ہوگا. اس میں سے کچھ ایک ایپک سیمیلیز میں آپ کو پڑھا دوں گا, کیونکہ ایپک سیمیلیز ایک اہم چیز ہوا کرتی ہے. تو آئیے اللہ کے نام سے آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کریٹیکل سائنوپسس آف بک 9 ہے. سائنوپسس مطلب ہوتا ہے خلاصہ, سمری. تو یہ 1.5 پیج ہے. اس 1.5 پیج میں بک 9 کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. جب بک 9 شروع ہوتی ہے تو the 4 preceding books of the epic were concerned with friendly talk between Adam and the archangel. کہا گیا کہ 4 کتابیں مسلسل ایڈم اور آرک اینجل کے درمیان دوستانہ گفتگو سے متعلق تھی. رافیل جس کا نام ہے, اباؤٹ دا کریشن, دا وار ان ہیون اینڈ ویریس کاسمک کویسچنز پوزڈ بائی ایڈم. یعنی ایڈم اور ایک اینجل رافیل کے درمیان گفتگو ہوا کرتی تھی, جس میں ایڈم اس سے پوچھا کرتا تھا کہ ہیون میں ہونے والی جنگ کیسی تھی, وہ جنگ جو خدا اور سیٹن کے درمیان ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور بہت سے سوالات وہ پوچھا کرتا تھا. ناؤ دس سوشل انٹرکورس از اینڈڈ. لیکن اب یہ گفتگو, یہ سماجی تعلق ختم ہو چکا ہے. فار ایور ایز اے ریزلٹ آف دا سن آف مین, ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا انسان کے گناہ کی بنا پر. یعنی اس نظم کے آغاز میں شاعر نے کہنا چاہا کہ کسی زمانے میں انسان اور رب کے درمیان براہ راست گفتگو ہوا کرتی تھی, مگر جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ رب اور بندے کے درمیان گفتگو کا سلسلہ اب ختم ہو گیا, اس لیے کہ اب ایڈم نے خدا کی نافرمانی کی تھی, یعنی اب انسان نافرمان ہو چکا تھا. یہ پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے ابتدائی پیجز میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے. دس از دا کی بک آف دا پوئم. Book 9 is the book which depicts man's fall. Milton begins it by claiming that this theme is suitable for a heroic poem. اب اس کے بعد تھیم کا ذکر ہوتا ہے. جان ملٹن نے اپنی اس بک 9 میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اور بھی بہت سے ٹاپکس تھے جس پر لکھا جا سکتا تھا, لیکن اس نے اس تھیم کو سلیکٹ کیا کیونکہ یہ یونیک تھا, منفرد تھا. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا تھا, اینڈ از ان فیکٹ مور فٹنگ دین دا سبجیکٹ آف اینی پریویس ایپک پوئم. اور یہ کسی بھی پرانی ایپک پوئم کی نسبت زیادہ بہتر تھیم تھا. He expresses the hope that he will prove equal to the task inspired by the celestial muse. اور آخر میں یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ اگر celestial muse نے, جس کا ذکر ہم بک 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں, ایک میوز جو کہ گریک مائتھولوجی کے مطابق تو شاعری کی دیوی ہے, گوڈیس آف پوئٹری ہے, لیکن یہاں پر یہ گوڈیس آف پوئٹری ٹریڈیشنل گوڈیس آف پوئٹری نہیں ہے. اس کی مدد سے شاعر اپنی اس کتاب کو ختم کرنے کے قابل ہوگا, اپنی اس تھیم کو تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہوگا. نوٹس, میلڈی از ہز سبجیکٹ میٹر
more worthy of an epic, it will also enhance the reputation of epic poetry itself unless one or all of three dangers materialize it. اور اس نے مزید کہا کہ اس کا یہ جو تھیم ہے نہ صرف اس پوئٹ کے لیے اس کی نظم کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ایپک پوئٹری کے ٹریڈیشن کو یہ تقویت دے گا. اٹ از ٹو لیٹ ان دا ورلڈس ہسٹری فار ایپک ٹو فلرش. اور پھر وہ اپنے اس کام سے متعلق کہتا ہے پیراڈائز لاسٹ سے متعلق کہتا ہے کہ اس تھیم کی سلیکشن میں تو اس کو دیر ہوئی ہی لیکن اس دنیا کی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ بہت دیر سے لکھی جا رہی ہے کیونکہ اب دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے. انگلینڈ از ٹو فار نارتھ فرام دا کلائمیٹ ٹو فیور اٹس کریشن. ملٹن ہمسیلف ایٹ اوور 50 مے بی ٹو اولڈ. کیونکہ ایک طرف تو انگلینڈ کا کلائمیٹ اس کے لیے فٹنگ نہیں ہے دوسرا ملٹن خود بہت بوڑھا ہو چکا ہے. بٹ ملٹن ہوپس دیٹ دا انسپریشن آف ہز heavenly muse will compensate for these disadvantages کہ ان تمام تر نقصانات کو پورا کر دے گی ہیونلی میوز. اس کی مدد سے وہ اس نظم کو تکمیل تک لے جانے کے قابل ہوگا. ایڈم اینڈ ایو ویک ان پیراڈائز ٹو دا بیوٹیفل مارننگ. اوکے اب اس تمہید کے بعد کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اوپر والے 2 پیراگرافس یا 3 پیراگرافس جو کہ میں نے پڑھے اس میں جان ملٹن شاعرانہ انداز میں اپنے تھیم کا اظہار کر رہا تھا اور تھوڑا سا اس نے بیک گراؤنڈ پیش کیا اس سے پہلے جو کچھ واقعات گزر چکے تھے. اب اس ایپک پوئم کی سٹوری کو آگے بڑھایا جاتا ہے. رائٹر یعنی پوئٹ واپس کہانی کی طرف آتا ہے. ایڈم and Eve wake in paradise to the beautiful morning of a new day. They first offer prayers to their maker. وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور پہلے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں. Eve then suggests that they divide their labors to increase productivity. Adam is unwilling to leave her unprotected but unwillingly yields when Eve complains that perhaps he finds her unworthy of trust. اوکے ان کے درمیان ایک طویل گفتگو ہے ایڈم اور ایو کے درمیان. ایڈم اور ایو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کھیتی باڑی کے کام پر پودوں کی جنت کے پودوں کی دیکھ بھال پر خوب توجہ دیں. اس مقصد کے لیے ایو کہتی ہے کہ انہیں علیحدہ علیحدہ ہو کر جنت کے دو مختلف حصوں میں کام کرنا چاہیے. اس طرح سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. ایڈم اس کو چھوڑنے پر اس سے دوری پر رضامند نہیں ہے لیکن جب وہ اعتراض کرتی ہے کہ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو آخر اس کو ایو کی بات ماننا پڑتی ہے. دے سیپریٹ اینڈ ایو از لیفٹ آل unknowing open to Satan's attack. اور ایو جب تنہا رہ جاتی ہے جب ایڈم جنت کے کسی دوسرے حصے میں جا کر کام کر رہا ہے تو اب ایو سیٹن کے خطرے سے دوچار ہے. اب سیٹن اس کو ورغلا سکتا ہے اور وہ اس کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے یقیناً بھٹکاتا ہے. 4th پیراگراف دیکھتے ہیں جی. سیٹن in serpent form had been seeking Adam and Eve since dawn, hoping to find Eve alone. Against all expectation, he does indeed find her alone and approaches her seeking to attract her attention by his playful movements and flattering words. Okay. کہا گیا کہ اسی صبح جب کہ ایڈم اور ایو نے خدا کی عبادت سے اپنا دن شروع کیا تھا سیٹن بھی جنت میں داخل ہوتا ہے ایک بڑے خوبصورت سانپ کی صورت میں اور وہ توقع کرتا تھا کہ ایو سے اکیلے میں اس کی ملاقات ہو جائے. اگرچہ یہ ممکن تو نہ تھا کیونکہ ایڈم اور ایو ہمیشہ اکٹھے ہی پائے جاتے تھے ہر جگہ پر لیکن آج یہ اتفاق ہو گیا کہ سیٹن کو ایو تنہا نظر آ گئی. تو اس نے پہلے تو اپنے چلنے کے انداز سے جس طرح سے سانپ چلتا ہے بل کھاتے ہوئے اس کو اپنے حسن سے متاثر کیا. پھر اس کی تعریف میں کچھ الفاظ کہے. Amazed by his power of speech, Eve asked him how this has come
about, and the serpent shows her the tree of knowledge and says its fruit was his source of speech. تو جب ایو نے کہا کہ سانپ تو بول کیسے لیتا ہے، ایک تو بول لیتا ہے اوپر سے تیرے الفاظ بڑے اعلیٰ ہیں، تو سانپ نے یعنی اس سیٹن نے جنت کی اس فوربیڈن ٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ خاص درخت جس کا پھل کھانا رب نے منع کر دیا تھا ایڈم اور ایو کے لیے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، میں نے بھی اس کا پھل کھایا تھا، اس کی بنا پر میں اب بول بھی سکتا ہوں اور میرے پاس نالج بھی ہے۔ آفٹر این انیشیل ریفیوزل ٹو ایٹ دا فروٹ، پہلے تو انیشیل ابتدا میں تو ایو نے انکار کیا کہ وہ اس پھل کو نہیں کھائے گی۔ شی ییلڈس ٹو دا ٹیمپٹیشن آف بیکمنگ دا ایکول ناٹ میئرلی آف ایڈم بٹ آف اے گاڈ، آخر اس نے سوچا کہ اس کو یہ پھل کھا لینا چاہیے، اس طرح سے نہ صرف وہ اپنی عقل ذہانت میں اپنے نالج میں ایڈم کے برابر آ جائے گی، بلکہ اس سیٹن یا دیوتا کے برابر، گاڈز کے برابر ہو جائے گی۔ شی ایٹس اینڈ دا ہول ارتھ groans in agony، جب وہ پھل کھاتی ہے تو کائنات دہل جاتی ہے۔ out of fear of dying and leaving Adam to marry some other woman, Eve decides to share her knowledge of the fruit with him and goes to seek him۔ اب جب کہ وہ اس پھل کو کھا چکی ہے، سیٹن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، تو اب ایو کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اب وہ مر جائے گی۔ جب وہ مر جائے گی تو پھر سیٹن کسی اور ایو کی تلاش میں ہوگا، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے اور اس نے ایڈم کو تلاش کیا تاکہ وہ جا کر اس کو ساری بات بتا دے کہ ایڈم میں نے اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھا لیا ہے۔ Eve meets Adam and tells him that she has eaten the fruit of the tree of knowledge۔ ایو جب ایڈم سے ملتی ہے تو اس کو بتا دیتی ہے کہ میں نے ٹری آف نالج کا پھل کھا لیا ہے۔ horrified at first, eventually Adam decides to share her fate۔ ایڈم خوفزدہ ہو جاتا ہے، حیران بھی ہو جاتا ہے، پھر آخر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی یہ پھل کھائے گا، کیونکہ جو سزا ایو کو ملے گی وہی ایڈم کے لیے بھی ہوگی۔ وہ ایو سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ایو کو ایڈم سے جدا کر دیا جائے یا اس پر موت طاری ہو جائے۔ واٹ ایور اٹ مے بی، کچھ بھی ہو، وہ ایو کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دے ایٹ دا فروٹ اینڈ بیکم انفلیمڈ ود کیرنل لسٹ، جب وہ پھل کھا لیتے ہیں تو ان میں جسمانی خواہشات ابھرتی ہیں، which they proceed to satisfy and then fall asleep exhausted۔ تو وہ سو جاتے ہیں اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے بعد، اور جب تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ Adam and Eve are not refreshed by their sleep۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ نیند سے بیدار ہونے پر تازہ دم نہیں ہیں۔ They wake to a new sense of shame and speedily cover their nakedness with fig leaves۔ جیسے وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو ان میں ایک خاص طرح کی ایک عجب سی بے چینی ہے اور انہیں اپنا جسم برہنہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے جسم کو چھپاتے ہیں فگ لیوز، فگ کہتے ہیں انجیر کو، انجیر کے درخت کے پتوں سے چھپا لیتے ہیں، کیونکہ جب تک انہوں نے ٹری آف نالج کا پھل نہیں کھایا تھا انہیں کسی چیز کا نالج نہیں تھا، انہیں اپنے جسم سے متعلق، سیکس سے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن اس ٹری آف نالج کا پھل کھا لینے کے بعد ان پر یہ حقیقتیں عیاں ہوں گے، لہٰذا اب وہ ایک دوسرے سے اپنا جسم چھپانے لگے، انہوں نے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپ لیا۔ They quarreled bitterly، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، each blaming the other for the unhappy state in which they now find themselves۔ اس ناخوشگوار حالت میں جب انہوں نے پایا تو اس کے لیے ایک دوسرے کو الزام دیا۔ They have fallen from their earlier state of innocence and grace، وہ اپنی پہلے والی جگہ سے، گریس شان و شوکت والے مقام سے گر چکے تھے۔ The fall will be completed soon as they would be turned out of Eden، اور ان کا زوال اس وقت مکمل ہوگا جب انہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ The earthly paradise and become subject to suffering, disease and death۔
ارتھلی پیراڈائز یعنی انہیں اس دنیا میں بھیج دیا جائے گا اور یہاں پر ان کے لیے سفرنگ اذیتیں ہیں, ڈیزیز بیماری بھی ہے, ڈیتھ بھی ہے. دیر سن, اوکے اب 7 پیراگراف ہے جی. دیر سن وڈ بی وزٹڈ آن دا ہیڈ آف دیئر آف اسپرنگس, اور ان کا گناہ ان کے آنے والے بچوں پر, ان کی اولاد کے سر پر منڈلاتا رہے گا. ٹل دا سن آف گاڈ از بورن آن ارتھ, یہاں تک کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اینڈ ریڈیمز them by his suffering and self sacrifice, اور وہ انسان کو نجات دلائے گا اس اذیت سے اپنے آپ کو سیکریفائس قربان کر کے. تو اس 7 پیراگراف سے متعلق میں واضح کرتا چلوں کہ 7 پیراگراف میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ کرسچن مائتھولوجی کے مطابق ہے. ہم مسلمان اس چیز پر یقین نہیں رکھتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے مذہب نے بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد, اللہ صمد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ پاک ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہمارا یہ ایمان ہے. اگر کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو یہ ان کا ماننا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمارا نہیں. دوسری بات یہاں لکھی گئی کہ کرائسٹ نے اپنے آپ کو قربان کر کے انسانیت کو اس کی اذیت سے نجات دی, ہیون اس کو واپس دلوائی. یہ بھی غلط ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق, اسلام کے مطابق, کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ رب نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. اور تیسری اور آخری بات اس پیراگراف کے حوالے سے میں واضح کرتا چلوں. اس 7ویں پیراگراف کی پہلی لائن میں لکھا ہے کہ دیئر سن وڈ بی وزٹڈ آن دا ہیڈ آف دیئر آف اسپرنگ, کہ ان کا گناہ ان کی آنے والی نسل کے سر پر منڈلاتا رہے گا. کرسچن مائتھولوجی کے مطابق ہیومن بینگ از بائی برتھ اے سنر, کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے کیونکہ ایو نے گناہ کیا تھا رب کی نافرمانی کا, ایو اور ایڈم نے, لہٰذا انسان پیدائشی گناہ گار ہے. جبکہ اسلام کا کانسیپٹ اس کے الٹ ہے. رب فرماتا ہے کہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, وہ گناہ گار نہیں ہے, ذرا سا بھی گناہ گار نہیں ہے. تو 7 پیراگراف کی وضاحت میں نے اس لیے مناسب سمجھی تاکہ اس کو پڑھتے پڑھتے کہیں اپنے مذہب سے متعلق ہمارے دلوں میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ ہماری آج کی نسل اللہ رسول سے دور ہے, نماز روزے سے پرے ہے, تو بہتر ہے کہ اپنے دین سے متعلق وضاحت دے دی جائے. اب پیراگراف نمبر 8 ہے, دا بک اینڈس آن اے نوٹ آف ٹریجڈی بٹ دا ہوپ آف فیوچر ریڈمشن معافی is held out at the end of the epic. کہا گیا کہ اگرچہ یہ کتاب ٹریجڈی پر ختم ہوتی ہے, کتاب یعنی صرف بک 9 پیراڈائز لاسٹ بک 9 ٹریجڈی پر آ کر ختم ہوتی ہے, لیکن فیوچر سے متعلق, مستقبل سے متعلق معافی کی, اس گناہ سے معافی کی امید اس پیراڈائز لاسٹ کی پوری ایپک کا اینڈ ہے. ایپک کے آخر تک امید چلتی ہے. تو یہ جناب ایک خلاصہ تھا اس پوری بک 9 کا. یہ جو 8 پیراگرافز ہم نے پڑھے, یہ 8 پیراگرافز 8 ڈیفرنٹ ٹاپکس کی صورت میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس ہوئے ہیں, اور اسی ترتیب سے ڈسکس ہوئے ہیں جس ترتیب سے لکھے گئے ہیں. تو امید ہے کہ اس خلاصے کو پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو نظم کی سمجھ آ جائے گی. آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں کے لیے اس کی کچھ ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کروں گا. راؤنڈ اباؤٹ 100 لائنز میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا اس لیکچر میں, اس کے اگلے لیکچر میں, تاکہ آپ کو اس نظم سے متعلق کچھ نو ہاؤ ہو جائے کہ اس کی لینگویج کس طرح کی ہے. ساری کتاب میں ظاہر نہیں پڑھا سکتا کیونکہ کم و بیش تقریباً 1200 کے قریب لائنز ہے بک 9 میں. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. نو مور آف ٹاک ویئر گاڈ اور اینجلس guest with man as with his friends familiar used to sit indulgent and with him
partake rural repast. اوکے شاعر جب بک 9 کو شروع کرتا ہے تو اس کے پہلے الفاظ ہے کہ نو مور آف ٹاک ویئر گاڈ اور اینجل گیسٹ ود مین. اب میں اس زمانے کی مزید بات نہیں کروں گا جب خدا اور اس کے فرشتے انسانوں کے ساتھ یعنی ایڈم کے ساتھ یوں مل بیٹھتے تھے گویا کہ ایڈم ان کا مہمان ہے. ایز ود ہز فرینڈ یا پھر یوں گویا کہ وہ ان کا دوست ہے. فیملیئر یوز ٹو سٹ انڈلجنٹ وہ بیٹھا کرتے تھے گفتگو کیا کرتے تھے. انڈلجنٹ یعنی ملوث ہونا یعنی گفتگو میں کانورزیشن میں ملوث ہوتے تھے. اینڈ ود ہم پارٹیک رورل ریپاسٹ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھاتے پیتے بھی تھے. permitting him the while venial discourse unbelieved. venial means forgivable. اور ایڈم کے ساتھ مل کر وہ اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ جو گفتگو قابل معافی ہے جس میں گستاخی کا کوئی عنصر نہیں تھا. اینڈ ناؤ must change those notes to tragic. پھر شاعر کہتے ہیں کہ لیکن اب ہم اس ٹاپک کو بدل دیں گے ٹو ٹریجک. اب ہم ٹریجک ٹاپک کی طرف آ جائیں گے. اب ہماری گفتگو ایک ٹریجک تھیم سے متعلق ہوگی, افسردگی سے متعلق ہوگی. فاؤل ڈسٹرسٹ اینڈ بریچ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فاؤل ڈسٹرسٹ ٹرسٹ امید کو توڑ دیا, اعتماد کو خراب کیا گیا, اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. کس نے؟ ایڈم اینڈ ایو نے رب کے اعتماد کو. اینڈ بریچ ڈس لائل اور انہوں نے اپنی ڈس لائلٹی سے بے وفائی سے رب کے اور اپنے درمیان ایک بریچ ایک دراڑ ایک شگاف ایک دوری پیدا کر دی. آن دا پارٹ آف مین اور انسان کی طرف سے ریوولٹ بغاوت کی گئی. اینڈ ڈس اوبیڈینس نافرمانی کی گئی آن دا پارٹ آف ہیون. اور جہاں تک رب کی بات ہے ناؤ ایلینیٹڈ رب نے علیحدگی اختیار کر لی. ایلینیٹ اجنبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ڈسٹینس دوری. اینڈ ڈسٹیسٹ اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اینگر غصہ. اینڈ جسٹ ریبیوک ریبیوک ہوتا ہے ڈانٹنا اور ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ کیا. اینڈ ججمنٹ گیون اور سزا سنا دی. دیٹ brought into this world a world of woe. اور یہ ججمنٹ یہ سزا انسان کے لیے ایڈم اور ایو کے لیے اس دنیا میں لے آئی. کیا چیز لے آئی؟ a world of woe دکھوں کی ایک دنیا. سن گناہ. اینڈ ہر شیڈو ڈیتھ اور پھر ان ساری چیزوں کا سایہ یعنی موت. اینڈ مزری اور اذیت بھی اس دنیا میں لے آئی. ڈیتھس ہاربنجر جو کہ موت کی پیغام بر ہے, موت کا اعلان کرنے والی چیز ہے. مزری یعنی جو شخص اذیت میں ہے اس کے لیے اعلان ہے کہ اب وہ موت کے قریب ہے کیونکہ مزری اذیت کا انجام ہوتا ہے موت. سیڈ ٹاسک یٹ آرگومنٹ نو لیس. کہتے ہیں کہ سیڈ ٹاسک. اب یہ میری گفتگو میرا ٹاپک تو سیڈ ہے افسردہ ہے. یٹ آرگومنٹ ناٹ لیس بٹ مور ہیروئک. لیکن میری یہ بحث میری یہ نظم گھٹیا نہیں ہے. مور ہیروئک دین دا ریتھ آف سٹرن ایچلز. بلکہ یہ تو ایچلز کی ایپک پوئم سے بھی زیادہ عالیشان تھیم ہے ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں. ایچلز آن ہز فو پرسوڈ تھرائس فیوجیٹیو ابو ٹروائے وال. ابو ٹروائے وال کہا گیا کہ ایچلس کی ایپک پوئم میں ایچلس اپنے دشمنوں کے پیچھے بھاگتا ہے 3 مرتبہ ٹروائے کی دیواروں پر یا ٹروائے کے علاقے میں. لیکن میرا تھیم یعنی پیراڈائز لاسٹ کا تھیم اس ایچلس کی ٹروائے سے زیادہ بہتر ہے. اور ریج آف ٹرنس فور لیوینیا ڈس اسپوزڈ. یا پھر میرا تھیم میرا ٹاپک ٹرنس کی لیوینیا سے زیادہ بہتر ہے. یہ ٹرنس اور لیوینیا ایک مائتھولوجیکل ریفرنس ہے. ایک لڑکی تھی جس کو اس کے والد نے 2 لڑکوں سے منسوب کر دیا. بیک وقت 2 کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کروا دی
اور ایک جھگڑا، ایک تضاد شروع ہو گیا. یہ ایک مائتھولوجیکل سٹوری ہے جو کہ شاید دیوتاؤں سے متعلق ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ میں اس سے متعلق بھی نہیں لکھ رہا. اور نیپچونس آئر اور جونوس دیٹ سو لانگ، نیپچون اور جونوس کی جنگ سے متعلق بھی میں نہیں لکھ رہا. سو لانگ پرپلیکس دا گریک اینڈ سیتراس سن، جس نے اہل یونان اور دیوتا سیترا کے بیٹے کو غصے میں رکھا. یہ پرانی مائتھولوجیکل ریفرنسز اور پرانی ایپکس کا ذکر ہے. میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ان کی تفصیل ہماری بات کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دے گی. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. اف آنسریبل اسٹائل اینڈ آئی کین obtain، یہاں پر آنسریبل کا مطلب ہوگا ریزنیبل، پراپر، بفٹنگ. اب یہاں تک بات کرنے کے بعد، یہاں تک جو میں نے پڑھا، اس میں شاعر نے اپنے تھیم کو کمپیئر کیا پرانے زمانے کی ایپک پوئمز کے تھیمز سے، اور کہنے لگا کہ میرا تھیم پرانی ایپک پوئمز کے تھیمز کی نسبت بہتر ہے. اف آنسریبل اسٹائل آئی کین obtain of my celestial patroness. سیلیسٹیل پیٹرنس ہیونلی گاڈس کو کہا گیا ہے. شاید آپ کو یاد ہو جب ہم نے پیراڈائز لاسٹ بک 1 پڑھی تھی تو اس کی ابتدائی لائنز میں انوکیشن ٹو دا گاڈس آف پوئٹری کا ذکر تھا. میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی شاعر، یونان کا، روم کا کوئی شاعر ایپک لکھا کرتا تھا تو وہ پوئٹری کی، شاعری کی دیوی سے پہلے مدد مانگتا تھا، پھر اگلا کام شروع کرتا تھا. تو اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے شاعر نے، جان ملٹن نے بھی ایک گاڈس کو پکارا ہے، لیکن وہ جو گاڈس ہے وہ گریک اینڈ رومن مائتھولوجی کے مطابق کوئی ٹریڈیشنل گاڈس نہیں ہے. اس کو تو سیلیسیس پیٹرنس کہا گیا ہے. سیلیسیل یعنی آسمانی، روحانی، خدائی. اور ہم نے یہ گیس کیا تھا بک 1 پڑھتے وقت کہ شاعر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، گیبریل کا ذکر کرتا ہے. وہ اس کی میوز آف پوئٹری کے طور پر کام کرتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے. اوکے، تو کہتے ہیں کہ if answerable style I can obtain of my celestial patroness، کہ اگر میں اپنی celestial patroness، اپنی آسمانی روحانی مددگار کی مدد سے ایک بفٹنگ یا ریزنیبل پراپر سٹائل اپنا لوں تو بہت اچھا ہوگا. who designs her nightly visitation unimplored، کہ وہ اسپرٹ رات کو میرے خواب میں خود ہی آ جاتی ہے، ان انوائٹڈ، بن بلائے ہی آ جاتی ہے. اینڈ ڈکٹیٹس ٹو می سلمبرنگ، اور میری نیند میں مجھے لکھوا جاتی ہے. اور انسپائر ایزی مائی ان پری میڈیٹیٹڈ ورس، یا پھر مجھے بتا جاتی ہے، سمجھا جاتی ہے، اور میں بغیر کسی رویت کے، بغیر کسی میڈیٹیشن کے، غور و خوض کے اس نظم کی لائنز لکھ لیتا ہوں. تو یہ جو 4 لائنز ہیں یہ شاعر نے اپنے متعلق سبجیکٹو ہو کر کہا کہ اس کی جو گاڈس ہے وہ سیلیسٹیل، وہ آسمانی روحانی دیوی ہے کوئی، وہ گریک اینڈ رومن مائتھولوجی کے مطابق ٹریڈیشنل روایتی گاڈس آف پوئٹری نہیں ہے. اور جب شاعر سو رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ گاڈس جو کہ ایک ہیونلی کریچر ہے، نہ کہ گریکس اینڈ یونان والوں کے کانسیپٹ کے مطابق، وہ اس کی مدد کرتی ہے. اس کی نیند کے عالم میں اس کو نظم لکھوا جاتی ہے، یا اس کو کانسیپٹ آئیڈیاز دے جاتی ہے. ڈکٹیٹس ٹو می سلمبرنگ، اور انسپائر ایزی مائی ان پری میڈیٹیٹڈ ورڈز. اور اس طرح سے میں میڈیٹیٹ کیے بغیر، غور و خوض کیے بغیر، سوچے بغیر نظم کو لکھتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ شاعر کے کہنے کے مطابق اس پر خدا کی رحمت ہے. جی اسٹوڈنٹس، تو امید ہے کہ آپ یہاں تک پڑھتے پڑھتے یقیناً بور نہیں ہوئے ہوں گے. اگر بور ہو بھی گئے ہیں تو اپنی بوریت کو ایک طرف رکھ دیجئے، کیونکہ اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. جی، یہ پیج مجھے خاص طور پر ختم کرنا ہے. Since first this subject for heroic song pleaded me long choosing and beginning late، کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں نے ایک ہیروئک سانگ میں یہ سبجیکٹ پڑھا تھا، یعنی
خدا کے سپریم ہونے سے متعلق، عالیشان ہونے سے متعلق جب میں نے پڑھا تھا، since first this subject for the Herrick song pleased me long choosing، مجھے اس تھیم نے بہت عرصہ پہلے ہی فیسینیٹ کیا تھا، لیکن اس کے انتخاب میں مجھے دیر ہوئی، اینڈ بگننگ لیٹ، اور میں نے یہ کام بہت دیر سے شروع کیا. نوٹ سیڈولس بائی نیچر ٹو انڈائڈ، اور فطرتاً میں فطرتاً اس قابل نہیں ہوں کہ میں لکھوں. انڈائٹ مینس ٹو رائٹ. شاعر کہتا ہے کہ میری فطرت میں یہ کام نہیں ہے کہ میں لکھوں. کیا وارز ہائدر ٹو دا اونلی آرگومنٹ، جنگوں سے متعلق لکھوں جو کہ اب تک نظموں کا واحد ٹاپک رہا ہے. یعنی شاعر نے کہا کہ اس سے پہلے اب تک جتنی بھی ایپک پوئنٹس لکھی گئی ہیں وہ سب جنگوں سے متعلق تھی. ہیرک ڈیمڈ چیف ماسٹری ٹو dissect with long and tedious, have fabled nights in battles refined. اوکے، اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. کہتا ہے کہ میری فطرت یہ نہیں ہے کہ میں پرانے زمانے کی جنگوں سے متعلق لکھوں، جیسا کہ تمام تر شاعر اپنی اپنی ایپکس لکھنے کے لیے پرانے زمانے کی جنگوں والے ٹاپک ہی اپناتے رہتے ہیں. ڈیمڈ چیف ماسٹرز ٹو ڈیزرٹ the only argument Herrick deemed chief mastery over to dissect with long and tedious havoc، اور وہ ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دل ہلا دینے والے مناظر پیش کرتے ہیں. فیبلڈ نائٹس، اور یہ کہانیاں پہلے والے شاعروں کی کہانیاں، ان کے ٹاپکس ہوا کرتے تھے. کیا؟ فیبلڈ نائٹس، تصوراتی نائٹس ان بیٹلز فنڈ، بھیس بدل کر میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے تھے. the better fortune of patient and heroic martyrdom، اور وہ لوگ لکھا کرتے تھے پیشنس، صبر تحمل سے متعلق، اور مارٹیڈومس، پرانے زمانے کے شہیدوں سے متعلق جو کہ مرتے مرتے بھی کوئی گیت گا رہے ہوتے تھے، ان کے ہونٹوں پر گیت کے الفاظ ہوا کرتے تھے. unsung اور ٹو ڈسکرائب ریسز اینڈ گیمز، یا پھر وہ پرانے شاعر جان ملٹن سے پہلے والے شاعروں جو عالیشان نظمیں لکھی، وہ مختلف انسانوں کی مختلف نسلوں کا ذکر کرتے تھے، ان کے کھیلوں کا ذکر کرتے تھے، اور ٹلٹنگ فرنیچر ان بلیزڈ شیلڈز، وہ سجے سورے فرنیچر کا ذکر کرتے تھے اپنی کہانیوں میں، اور ان بلیزنڈ شیلڈز، اور ڈیکوریٹ کی ہوئی شیلڈز کا، تلواروں کا ڈھال کا ذکر کیا کرتے تھے. امپریسڈ کوئنٹ کیپرزم اینڈ اسٹیل، وہ تو باتیں کیا کرتے تھے تلواروں سے، لڑائی کی جنگوں کی. بیسز اینڈ ٹنسل ٹریپنگز، گارجیس نائٹس، وہ بہت بڑے بڑے عالیشان نائٹس کا ذکر کیا کرتے تھے. ایٹ جسٹ اینڈ ٹورنامنٹ، اور ان کے درمیان ہونے والی کھیلوں کا ذکر کیا کرتے تھے. دین مارشل فیسٹ، اس کے علاوہ وہ مارشل کی دعوت کا بھی ذکر کیا کرتے تھے اپنی اپنی ایپک پوئمز میں. تو مارشل ایک ریفرنس ہے، ایک شخص کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان سے متعلق لکھا کرتے تھے. نائٹس ایٹ جوائس اینڈ ٹورنامنٹ دین مارشل فیلڈز، وہ ان کی جوائے خوشیوں سے متعلق لکھا کرتے تھے، کن کی جوائس نائٹس کی، اینڈ ٹورنامنٹس، اور جو کھیل وہ کھیلا کرتے تھے ان کھیلوں سے متعلق لکھا کرتے تھے. دین مارشل فیسٹ سروڈ اپ ان ہال، پھر وہ ان کھانوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو کہ کوئی مارشل، کوئی فیلڈ مارشل، کوئی بڑا آفیسر ارینج کیا کرتا تھا، وتھ سپیئرز اینڈ سینیشیل. سینیشیس مطلب ہے جی
स्टूअर्ड अपने मुलाजमीन को साथ मिलाकर, सुपरवाइजर्स को साथ मिलाकर, द स्किल ऑफ आर्टिफिस और ऑफिस मैन। इसके अलावा वो लोग बात किया करते थे बनावट की, दिखावे की, मकर फरेब की, ऑफिस मैन की, यानी वो जो बादशाह के दरबार का वजीर है या बादशाह के दरबार में किसी भी तरह की मुलाजमत पर है, उनसे मुतलिक लिखा करते थे। तो जनाब 108 पेज पर पहली लाइन से लेकर ये लाइन नंबर 40 तक का मैं खुलासा बयान कर दूं, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएंगी। वरना कहता है कि पहले वाले लोग तो तस्वुराती हीरोज़ का जिक्र करते थे अपनी नज़मों में, तस्वुराती जंगों से मुतलिक नज़म लिखा करते थे, पुराने ज़माने की खेलें, पुराने ज़माने के लोगों के औजार, हथियार, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया करते थे अनाड़ी लिखने वाले। Note that which justly gives heroic name to person or to poem. Note that which justly gives heroic name. तो कहता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक heroic name मिल जाए टू पर्सन और टू पोइम। इस नज़म को वो ऐसा कोई काम ना करते थे जिससे उनकी नज़म को या उनकी अपनी ज़ात को एक बड़ा नाम मिल जाए। तो यहाँ तक शायर ने पुराने ज़माने के शायरों का जिक्र किया। मी ऑफ दीज नॉर स्किल्ड नॉर स्टूडियस हायर argument remains sufficient to itself to raise। इसने कहा कि me of these nor skilled nor studious higher argument, मैंने इनकी तरह से थीम्स नहीं लिए, मैंने तो हायर आर्गुमेंट एक बहुत बड़े थीम का जिक्र किया है। रिमेन्स सफिशिएंट टू इटसेल्फ टू रेज, और ये थीम ऐसा है कि ये बुलंद करेगा, रेज दैट मैन, इंसान की कदर कीमत को बुलंद करेगा। अनलेस एन एज टू लेट, यहाँ तक कि तुम बहुत बूढ़े हो जाओगे और कोल्ड या मर चुके होगे, कोल्ड क्लाइमेट और ईयर्स डैम्प माई इंटेंडेड विग। That man, unless an age too late or could climate or years damp my intended wing। अब शायद अपना जिक्र करता है कि उसी ये नज़म लिखने में बहुत देर हो गई, क्योंकि एक तो इंग्लैंड का कोल्ड क्लाइमेट उसके शायान शान नहीं है, ईयर्स शायर की अपनी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, डैम्प माई इंटेंडेड विंग, और ये चीज़ें मेरी शायरी की सलाहियत को बिगाड़ देती हैं, ख़राब करती हैं। मेरे जहन में आता है कि शायद अब मैं आलिशान शायरी ना कंपोज कर सकूं। डिप्रेस्ड एंड मच दे मे इफ़ ऑल बी माइन, और ये सारी चीज़ें डिप्रेस करती हैं। लो जनाब, यहाँ तक लाइन नंबर 45-46 तक मैंने पढ़ा है आपके इस आज के लेक्चर में। कल इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।